وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواؤه تبعا لما جئت به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال: المحبة في قلوب البررة، والهيبة في قلوب الفجرة، والسعة في الرزق، والثقة في الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تخت پر رونق افروز علماء کرام، محترم سامعین کرام، آج کی ہماری یہ مجلس بڑی بابرکت، نورانی، اللہ کے رحمتوں سے لیس مجلس ہے، اس لیے کہ ہماری آج کی اس مجلس کی نسبت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ نہ بولنے والے کی کوئی حیثیت، نہ سننے والے کی کوئی حیثیت۔ آج کی اس مجلس کی جتنی برکتیں ہیں ان سب کی بنیاد اللہ کے نبی کی نسبت ہے۔ اللہ کے نبی کی جب نسبت ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں کو بابرکت بنا دیتے ہیں۔ اور ہماری یہ مجلس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پاکیزہ مبارک زندگی کے مذاکرے سے متعلق، اور یہ چیز تو اصل دین کی بنیاد ہے۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں، جیسے نماز عبادت ہے، جیسے روزہ عبادت ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کی تعریف کرنا اور سننا بھی عبادت ہے۔ یہ بات اور ہے کہ ہم جیسے گنہگار، ہم جیسے سیاہکار، ہم کیا اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے؟ ہماری زبانیں گندی، ہمارے سوچ گندے، ہمارے علم بڑے محدود، ہم اللہ کے نبی کا مقام کیا پہچانے؟ اللہ کے نبی کی ہم کیا تعریف کر سکتے ہیں؟ ہمارا تعریف کرنا بھی اللہ کے نبی کی عظمتوں کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ مثال دے کر علماء یوں سمجھاتے ہیں، ایک دیہاتی تھا،
دیہات میں رہنے والا 20-25 مکان، چھوٹا سا گاؤں، اس نے کبھی شہر نہیں دیکھا، اس نے شہر کی عمارتیں نہیں دیکھی، حکومت اور گورنمنٹ کے سطح پر بڑے بڑے لوگوں سے، بڑے بڑے دفتروں سے کبھی اسے سابقہ نہیں پڑا۔ چھوٹے سے دیہات، گاؤں، قصبہ، 20-25 مکانات، اس دیہات میں رہنے والا ایک آدمی، اس کے گھر کا ایک مسئلہ ہو گیا زمین کا، تو لوگوں سے اس نے پوچھا کہ یہ میرے زمین کے کاغذات کا مسئلہ ہے، کیا کروں؟ تو کسی نے بتایا کہ شہر کو جاؤ، وہاں ایک ڈی سی ہوتا ہے، اس ڈی سی سے ملاقات کرو، ڈسٹرکٹ کلیکٹر سے ملو اور اسے جا کر اپنی تکلیف بتاؤ، وہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ اب یہ چھوٹا موٹا آدمی کبھی شہر گیا نہیں، ڈی سی اسے معلوم نہیں، لوگوں سے پوچھتا ہوا شہر پہنچا، ڈی سی کے دفتر پہنچا، اس سے ملاقات کی کہ میں فلاں دیہات سے آیا ہوں اور میرے زمین کا یہ مسئلہ ہے، آپ اسے حل کر دیں۔ تو ڈی سی نے ایک دستخط کیا، ایک سگنیچر کیا ڈی سی نے، اور اس کا کام جو بہت بڑا مسئلہ وہ سمجھ رہا تھا، وہ دیہاتی سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑی پریشانی ہے، ڈی سی کے ایک دستخط سے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ خوش ہو گیا دیہاتی، اور خوش ہو کر یہ دیہاتی گاؤں سے آنے والا انسان ڈی سی کو دعا دے رہا ہے، ڈی سی کی وجہ سے اس کا کام ہوا، تو یہ خوش ہو کر اسے دعا دے رہا ہے۔ کیا دعا دے رہا ہے؟ کہ اللہ تجھے تلاٹی بنائے۔ کیا دعا دے رہا ہے؟ اللہ تجھے تلاٹی بنائے، اس لیے کہ وہ دیہات والا زیادہ سے زیادہ جو مقام جانتا ہے، تلاٹی کا مقام جانتا ہے، اس سے اوپر اسے معلوم نہیں ہے، تو اپنی عقل کے حساب سے ڈی سی کو دعا دے رہا ہے کہ اللہ تجھے تلاٹی بنائے، حالانکہ یہ نہیں جانتا اس ڈی سی کے نیچے اس طرح کے ہزاروں تلاٹی رہتے ہیں۔ لیکن یہ جو تعریف کر رہا ہے اپنی عقل سے کر رہا ہے کہ سب سے بڑا رتبہ اس کی عقل کے اعتبار سے تلاٹی ہے، تو یہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ تجھے تلاٹی بنائے۔ تو بالکل اسی طرح فرمایا، ہم جیسوں کا اللہ کے نبی کی تعریف کرنا ایسا ہے جیسے اس دیہاتی کی تعریف کرنا ہے۔ ہم اللہ کے نبی کی عظمت کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ فرمایا کہ اللہ کے نبی کی عظمتیں، ایک شاعر یوں کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1000 مرتبہ اپنی زبان کو مشک و عنبر سے دھوئے اور اس کے بعد اپنی زبان پر اللہ کے نبی کا نام لائے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ کہ اگر ہم اپنی زبانوں کو 1000 مرتبہ مشک و عنبر سے، خوشبو سے دھوئیں اور اس کے بعد اپنی زبان پر اللہ کے نبی کا نام نامی اس میں گرامی لائے، یہ بھی اللہ کے نبی کی گستاخی ہے۔ تو فرمائے کہ کیا مقام، کیا عظمتیں۔ اسی وجہ سے ایک شاعر یوں کہتا ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے نبی کی عظمت ہم حقیقت میں سمجھ نہیں سکتے، ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ کے نبی کا ہے۔ اس سے زیادہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ کہہ لے کہ اللہ کے بعد جو کچھ عظمتیں، جو کچھ مقام و مرتبہ، بلندیاں، یہ سب کچھ اللہ کے بعد جو کچھ ہے وہ اللہ کے نبی کا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کی تعریف کرنا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے نبی کی تعریف کو سننا یہ بھی عبادت ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرنا عبادت کی، ایمان کی تکمیل کی بنیاد ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی، کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی بھی کامل و مکمل ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا
جب تک کہ وہ اپنے باپ دادا سے، اپنی اولاد سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تکمیل کی بنیاد بیان فرمائی کہ ہم اپنے باپ دادا سے، اپنی اولادوں سے، اپنی بیوی بچوں سے، اپنے مال و دولت سے، اپنی جائیدادوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث میں سب سے پہلا تذکرہ باپ دادا کا کیا کہ تم اپنے باپ دادا سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ آج کے زمانے میں ہم اپنے باپ دادا کی اتنی قدر نہیں کرتے، اتنی محبت ہم نہیں کرتے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسان سب سے زیادہ وہ اپنے باپ سے محبت کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم نے بارہا سنا ہے کہ باپ کی دشمنی اولاد نسلوں تک اسے باقی رہتے، کہ میرے باپ کا دشمن ہے میں بھی اس سے دشمنی کروں گا۔ اور لوگ اپنی فخر اور بڑائی کے طور پر کہا کرتے کہ میں فلاں باپ کا بیٹا ہوں، تو اس زمانے میں سب سے زیادہ جو محبت انسان کرتا وہ اپنے باپ سے کرتا۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے باپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرو۔ یہ بات اللہ کے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ مجلس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ صحابہ کرام میرے اور آپ کے جیسے نہیں تھے کہ دل میں ایک زبان پر ایک، بلکہ صحابہ کرام جو دل میں ہوتا وہ زبان پر ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں اپنے باپ سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی اب تک میرے دل میں یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی کہ میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کروں۔ یہ ابھی حال میرے دل کا نہیں ہوا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں دوسری جگہ اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر ہوتے، اس عمر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر، جب تک تمہارے دل میں میری محبت اپنے جان سے زیادہ نہ ہو جائے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گردن جھکائی، تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور اس کے بعد چہرہ اٹھایا اور پھر اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اب میں آپ کو اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اے عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔ لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت اور آپ کی اطاعت یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اسی لیے علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بولنا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے، اور آپ کی تعریف کرنا بھی عبادت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی تعریف کی ہے، اور کیا بہترین تعریف کی ہے، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان اور ہمارے دلوں میں اللہ کے نبی کی وہ عظمت نہیں ہے جس سے اس معیار پر ہم پہنچ سکے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں آپ کی تعریف کرنا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرمائی کہ ٹھیک ہے تعریف کرو۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی، اے میرے آقا، جب آدم علیہ السلام کا آسمانوں پر فرشتوں نے سجدہ کیا، ہم سب جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا گیا،
تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے کہ اے میرے آقا، جب آسمانوں پر فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تو وہ حقیقت میں صرف آدم کا سجدہ نہیں تھا، آدم کے اندر جو آپ کا نور تھا تمام فرشتوں نے آپ کے نور کا سجدہ کیا ہے۔ فرمایا کیا محبت، کہاں تک عقل، کہاں تک سوچ حضرت عباس کی، کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ تو آدم کی اولاد ہے، لہٰذا جب آدم تھے تب آپ کا نور بھی ان کے اندر موجود تھا، تو جو فرشتوں نے آدم کا سجدہ کیا وہ اصل میں آپ کے نور کا بھی سجدہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی اے میرے آقا، جب نوح علیہ السلام کی کشتی بھنور میں پھنس رہی تھی، چاروں طرف طوفان ہے اور جو بڑے بڑے پہاڑ پانی کے زد میں آ چکے ہیں، ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے، زمین سے پانی ابل رہا ہے، آسمانوں سے پانی برس رہا ہے، ایسے جو ہے طوفان میں نوح علیہ السلام کی جو کشتی کو اللہ نے بچایا، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے میرے آقا، وہ کشتی کیسے طوفان میں ڈوب سکتی جس کے اندر نوح علیہ السلام کے اندر آپ کا نور اللہ نے رکھا ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں آپ کو پیدا ہونا ہے اور ان کے اندر آپ کا نور ہے، تو وہ کشتی کیسے ڈوب سکتی ہے جس کے اندر اللہ کے نبی آپ کا نور اللہ نے رکھا تھا۔ یہ محبت ہے۔ اور آگے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی ابراہیم کو آپ کیسے جلا سکتی جبکہ ابراہیم کے اندر آپ کا نور موجود تھا، آپ کے نور کی برکت سے ابراہیم کو آگ نے نہیں جلایا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اسماعیل کے گلے پر چھری چلائی جا رہی ہے، دھار دار نوکیلی چھری چلائی جا رہی ہے، لیکن وہ چھری ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی گردن کیسے ذبح کر سکتی ہے جبکہ ان کی نسل میں سے اللہ نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ اسماعیل کے اندر آپ کا نور ہے، لہذا آپ کے نور کی برکت سے فرمایا کہ وہ چھری اسماعیل کو ذبح نہیں کر سکی۔ یہ تعریف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ محبت ہے، جب محبت ہوتی ہے تو اللہ کے نبی کی تعریف بھی زبانوں سے جاری ہو جاتی ہے اور عمل میں اطاعت جاری ہو جاتی ہے۔ لہذا اللہ کے نبی کی تعریف کرنا، سیرت کے مذاکرے کرنا، یہ اللہ کے رحمتوں کے نزول کا سبب ہے، مغفرتوں کا سبب ہے، برکتوں کے نزول کا سبب ہے۔ ہمارے ہندوستان کے شمالی علاقے میں یو پی میں کچھ سال پہلے ایک طاعون کی بیماری پھیل گئی، وبائی وائرل بیماری پھیل گئی، اور وہ بیماری اتنی بڑھ گئی یو پی کے علاقے میں، روزانہ دسیوں لوگ مرنے لگے، روزانہ جو ہے دسیوں لوگ مرنے لگے، کئی گاؤں کئی ضلع اس بیماری کے لپیٹ میں آ گئے اور اس کے زد میں آ گئے، کئی لوگ بیماری میں انتقال ہونے لگے۔ اس وقت یو پی کے علاقے میں ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے دل میں بات آئی کہ گاؤں کے گاؤں بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں، وائرل بیماری ہے، طاعون پھیلی ہوئی ہے اور بہت سارے لوگوں کی جان جا رہی ہے، کیا ہو کیسے کریں کہ یہ بیماری ختم ہو جائے، اللہ اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ لہذا ان اللہ والوں کے دل میں خیال آیا کہ جہاں اللہ کے نبی کی زندگی بولی جاتی ہے، جہاں اللہ کے نبی کی سیرت پر عمل ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہے۔ لہٰذا یہ کیا جائے کہ ہر گاؤں میں ہر گھر میں نبی کی سیرت پڑھی جائے۔ لہٰذا ان اللہ والوں نے ایک چھوٹی سی کتاب، آسان کتاب، ایسی آسان کہ ہر گاؤں والا، گاؤں کا ہر گھر والا اسے پڑھ سکے، اسے سمجھ سکے، اس پر عمل کر سکے، ایسی آسان چھوٹی سی کتاب اس اللہ والے نے سیرت کی لکھی اور گاؤں گاؤں گھر گھر اس کتاب کو پہنچا دیا۔ ہر گھر میں وہ کتاب پہنچ گئی اور ہر گھر والے
सीरत की उस किताब को पढ़ने लगे, 10-12 दिन नहीं हुए थे कि अल्लाह ने उस बीमारी को खत्म कर दिया। 10-12 दिन नहीं गुजरे थे, पूरे इलाके से वो बीमारी खत्म हो गई। वो जो किताब लिखने का सोचा और जिनके दिल में ख्याल आया कि इस बीमारी का हल, हर मुसीबत का हल अल्लाह ने नबी की जिंदगी में रखा है, लिहाजा ये ख्याल जिनके दिल में आया और जिन्होंने किताब लिखी और उस किताब की बरकत से अल्लाह ने पूरी बीमारी को खत्म कर दिया, वो लिखने वाले अल्लाह वाले का नाम था हजरत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह। आज बहुत सारे लोग उनके बारे में बदगुमान, गलत फहमी हमारे दिलों में है कि अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं थी। वही मुफ्ती अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, उन्हीं के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह के नबी की जिंदगी हर मसले का हल है और उन्होंने किताब लिखी और उसी की बरकत से पूरे इलाके पर अल्लाह ने रहमतें बरसाई है। तो फरमाया जहां अल्लाह के नबी की सीरत बोली जाए, सुना जाए, पढ़ा जाए, लिखा जाए, अमल किया जाए, वहां अल्लाह की रहमतें नाजिल होती है। फरमाया कि अल्लाह के नबी की सीरत ये ईमान और शरीयत की बुनियाद है। लिहाजा हमें चाहिए कि इस तरह की मजलिसों में आए और बड़े अदब के साथ और बड़े तलब के साथ और जो बातें हमारे सामने आए उन पर अमल की नीयतों के साथ अल्लाह के नबी की मोहब्बतों से अपने दिल को मुनव्वर करने के इरादों के साथ बैठेंगे, अल्लाह जरूर हमें नफा नसीब पहुंचाएंगे। फरमाया कि आज की हमारी मजलिस रबीउल अव्वल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद से मुताल्लिक मजलिस है और उलमा फरमाते हैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 विलादतें हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 विलादतें, एक विलादत जिस्मानी है, दूसरी विलादत रूहानी है। एक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस्मानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, और दूसरी विलादत रूहानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत की जिम्मेदारी का दिया जाना। ये 2 विलादतें अल्लाह के नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक विलादत जिस्मानी, दूसरी विलादत रूहानी। फरमाए दोनों का तज़किरा इबादत है। विलादत जिस्मानी से अल्लाह के नबी की मोहब्बत पैदा होती है, विलादत रूहानी से अल्लाह के नबी की इताअत पैदा होती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत जिस्मानी में भी आप बाकमाल हैं, बेमिसाल हैं, आप जैसा हुस्न भी अल्लाह ने किसी को नहीं दिया और आप जैसी नबूवत भी अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाई। विलादत जिस्मानी में भी बेमिसाल, विलादत रूहानी में भी बेमिसाल, आप जैसा हुस्न भी अल्लाह ने किसी को नहीं दिया, आप जैसा मकाम, मर्तबा, अज़मत भी अल्लाह ने किसी को नहीं अता फरमाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में आना, हम वो वाक़ियात को पढ़ें, तारीख को देखें, कैसा अल्लाह ने निज़ाम बनाया, कैसे अल्लाह की रहमतें मुतवज्जा हुई और क्या मोहब्बतों का इजहार अल्लाह ने उस जमाने में फरमाया है। फरमाया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हजरत अब्दुल्ला के बारे में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद एक मर्तबा हजरत अब्दुल्ला सफर में थे। एक यहूदी औरत ने हजरत अब्दुल्ला को देखा और देखकर उस औरत ने पैगाम दिया कि अब्दुल्ला, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ। अब्दुल्ला को हुजूर के वालिद को निकाह का पैगाम दिया उस यहूदी औरत ने और ये कहा कि मैं आपसे निकाह करना चाहती हूँ, मुझे मेहर भी नहीं चाहिए, मैं मेहर माफ कर दूंगी, बल्कि मैं अपनी जायदाद आपके हवाले कर दूंगी, आप मुझसे निकाह कर ले। हजरत अब्दुल्ला बड़े बाहया,
بہت اخلاق والے، بڑے نرم مزاج، عورتوں سے بالکل اختلاط نہیں. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہ نکاح کا مسئلہ ہے، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میرے والد عبد المطلب سے مشورہ کروں گا، اور تم جو ہے کسی کو میرے ابا کے پاس بھیج دو، وہاں نکاح کی بات ہوگی. تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سفر سے آ گئے. اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کے والد کا نکاح حضرت آمینہ سے کرا دیا. کچھ دن گزرے، دوبارہ اس یہودی عورت نے حضرت عبداللہ کو، حضور کے والد کو دیکھا تو نکاح کا پیغام نہیں دیا. تو لوگوں نے کہا کہ کچھ دن پہلے تم نے اپنی طرف سے نکاح کا پیغام دیا اور یہ کہا کہ مہر نہیں چاہیے، اور آگے کہا کہ میں اپنی جائیداد دوں گی، لیکن آج کیا بات ہے کہ تم عبداللہ کو دیکھ کر بھی خاموش ہو. تو اس یہودی عورت نے کہا جب میں نے پہلی مرتبہ عبداللہ کو دیکھا تھا ان کے پیشانی میں ایک نور میں نے محسوس کیا تھا، اور میری خواہش تھی کہ وہ نور میرے پیٹ میں آ جائے، لیکن آج میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ نور آمینہ کے پیٹ میں منتقل ہو چکا ہے. لہذا میرا مقصد عبداللہ سے نکاح تھا، اس نور کو حاصل کرنا تھا. جب وہ نور ہی آمینہ کے اندر چلا گیا، اب مجھے نکاح کی خواہش نہیں ہے. فرمایا اللہ کا نظام، چہرے پر نور نظر آ رہا ہے. اور جب وہ نور حضرت آمینہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، حضرت آمینہ کے ساتھ ساتھ کیا کیا کرامتیں، کیسی اللہ کی مدد ہے. فرمایا کہ حضرت آمینہ خود کہتی ہے کہ جب میرے بطن میں میرا بیٹا پلنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اس وقت کے واقعات حضرت آمینہ بیان کرتی ہے کہ جب میں نوکیلے پتھر، مکہ وہ کالے کالے پہاڑوں کا شہر ہے، دور دور تک مکے میں کالے کالے پہاڑ نظر آتے ہیں. حضرت آمینہ کہتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں بچہ تھا، میں جو نوکیلے پتھروں پر پیر رکھتی، وہ نوکیلے پتھر میرے لیے نرم بن جایا کرتے تھے، وہ موم کی طرح نرم بن جاتے. مجھے ایسا نہیں لگتا کہ میں جو ہے نوکیلے پتھروں پر چل رہی ہوں، بلکہ مجھے ایسا لگتا میں کسی نرم زمین پر چل رہی ہوں. میرے لیے پیر کے نیچے پتھر کو اللہ نرم کر دیتے. علماء کرام بیان فرماتے ہیں، یہاں ایک غور کرنے کی بات ہے، جب آمینہ کے بطن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زمین اور پتھروں کو اللہ نے نرم کر دیا، اور کسی امتی کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہو، وہ کیسے سخت دل ہو سکتا ہے. فرمایا جب نبی پیٹ میں ہے، پتھر نرم ہو رہے ہیں، اگر کسی کے دل میں نبی کی محبت ہو، خدا کی قسم وہ مسلمان کبھی سخت ہو ہی نہیں سکتا، کسی کا دشمن نہیں ہو سکتا، کسی سے نفرت نہیں کر سکتا، کسی سے عداوت نہیں کر سکتا. وہ ہر ایک سے محبت کرے گا، وہ نرم ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی کی محبت اس کے دل میں ہے. اور اگر کوئی آدمی نرم نہیں ہے، سخت دل ہو چکا ہے، دل پتھر بن چکا ہے، تو ڈرنے کی بات ہے کہ کہیں میرے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے. نوکیلے پتھر نرم ہو رہے ہیں تو کیا ہمارے دل نرم نہیں ہو سکتے؟ فرمایا آگے حضرت آمینہ کہتی ہیں جب میں سخت گرمی میں مکے کی چلتی، میرے سر پر بادل سایہ کرنے لگتے. میرے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے، اس کے اثرات دیکھو کہ جو سخت گرمی میں بادل میرے لیے سایہ کر رہے. جب میں درختوں کے کنارے سے گزرتی، وہ درخت ایسے جھک جاتے جیسے وہ درخت مجھے سلام کر رہے ہوں. اور جب میں کنویں میں پانی بھرنے کے لیے جاتی اپنے سہیلیوں کے ساتھ، تو دیکھا کہ سب سہیلیاں ڈول چھوڑ کر رسی کھینچ کر پانی بھر رہی ہے، لیکن جب میری باری آتی اور میں کنویں پر پانی بھرنے جاتی، پانی خود بخود اوپر کنویں کے منہ پر آ جاتا اور مجھے رسی چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. میں اپنا مٹکا لیتی اور پانی بھر کے آتی. اور اس سے آگے کہتی ہے جب میں اپنا مٹکا سر پر رکھتی، حضرت آمینہ کہتی ہے جب میں اپنا مٹکا سر پر رکھتی اور میں اسے اٹھاتی، مجھے ایسا لگتا وہ مٹکا میں نے نہیں اٹھایا
फरिश्ते ने ऊपर से पकड़ा हुआ है। मटका मेरे सर पर होता लेकिन वजन मेरे सर पर नहीं होता, किसी फरिश्ते ने उसे उठाया होता। पर ये अल्लाह की रहमतें। बल्कि इससे आगे बढ़कर एक मर्तबा मक्के की कुछ औरतों ने